سے بات کو شروع کرتا ہوں۔ یہ اتنی طویل نظم نہیں ہے کہ جس طرح حسن کوزاگر کے مختلف حصے ہیں، یہ ایک ہی جست میں مختصر سی نظم ہے، میرے عزیزو تمام دکھ ہے، لیکن شاید اس کے تاثرات جو ہیں وہ حسن کوزاگر سے بھی زیادہ طویل ہیں۔ یہ میں اسی سے میرے عزیزو مجھے محبت سے تکنے والو، مجھے عقیدت سے سننے والو، میرے شکستہ حروف سے اپنے من کی دنیا بسانے والو، میرے علم آفری تکلم سے بساط تمام کی لازوال شمع جلانے والو، بدن کو تحلیل کرنے والی ریاضتوں پر عبور پائے ہوئے سکھوں کو تجے ہوئے بے مثال لوگوں، حیات کی رمز آخری کو سمجھنے والو، عزیز بچوں میں بجھ رہا ہوں، میرے عزیزو میں جل چکا ہوں، میرے شعور حیات کا شعلہ جہاں تاب بجھنے والا ہے، میرے کرموں کی آخری موج میری سانسوں میں گھل چکی ہے، میں اپنے ہونے کی آخری حد پہ آ گیا ہوں، تو سن رہے ہو میرے عزیزو میں جا رہا ہوں، میں اپنے ہونے کا داغ آخر کو دھو چلا ہوں کہ جتنا رونا تھا رو چلا ہوں، مجھے نہ اب انت کی خبر ہے نہ اب کسی چیز پر نظر ہے، میں اب تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ نیستی کے سکوت کامل کے جول مطلق کے بیر بے موج سے ملوں گا تو انت ہوگا، اس التباس حیات کا جو تمام دکھ ہے، میں دکھ اٹھا کر میرے عزیزو میں دکھ اٹھا کر حیات کی رمز آخری کو سمجھ گیا ہوں، تمام دکھ ہے، وجود دکھ ہے، وجود کی یہ نمود دکھ ہے، حیات دکھ ہے، ممات دکھ ہے، یہ ساری موہوم و بے نشاں کائنات دکھ ہے، شعور کیا ہے ایک التزام وجود ہے اور وجود کا التزام دکھ ہے، جدائی تو خیر آپ دکھ ہے، ملاپ دکھ ہے، کہ ملنے والے جدائی کی رات میں ملے ہیں، یہ رات دکھ ہے، یہ زندہ رہنے کا باقی رہنے کا یہ اہتمام دکھ ہے، سکوت دکھ ہے کہ اس کے کرب عظیم کو کون سہ سکا ہے، کلام دکھ ہے کہ کون دنیا میں کہہ سکا ہے، جو ماورائے کلام دکھ ہے، یہ ہونا دکھ ہے، نہ ہونا دکھ ہے، ثبات دکھ ہے، دوام دکھ ہے، میرے عزیزو تمام دکھ ہے، میرے عزیزو تمام دکھ ہے۔ اسلم انصاری کی شاعری یا تخلیق کا ماحصل جس چیز کو کہا جا سکتا ہے، جس تخلیق کو کہا جا سکتا ہے، وہ یہ نظم ہے، میرے عزیزو تمام دکھ ہے۔ یہ نظم اور اس کے ساتھ اسلم انصاری کی غزل میں جو آپ یہاں پہ عنوان کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، اس کا پہلا مصرع ہے غزل کا، میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں، حادثہ کیا ہے جسے دل نے بھلایا بھی نہیں، اور جانے والوں کو کہاں روک سکا ہے کوئی، تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ تو اسلم انصاری کی تخلیقات کے یہ جو دو پہلو ہیں، غزل اور نظم، اس کو ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بات دیکھیے گا کہ اسلم انصاری 1939 میں پیدا ہوئے، 1939 میں ملتان میں۔ 1939 کے بعد جیسا کہ ریاض صاحب فرما رہے تھے کہ وہ وہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایمرسن سے BA کرنے کے بعد ایمرسن کالج سے وہ لاہور آ گئے۔ لاہور میں اسلم انصاری نے FC کالج میں داخلہ لیا MA انگلش میں، لیکن وہ بہرطور اس سلسلے کو آگے نہ چلا سکے، واپس چلے گئے گھر، پھر انہوں نے داخلہ لیا اورینٹل کالج میں اسلم انصاری نے MA اردو میں۔ اب جیسا کہ ریاض صاحب فرما رہے تھے، بالکل درست فرما رہے تھے، اسلم انصاری کا جو بیچ ہے یہ 1960 اور سے 62 کا بیچ، یہ اورینٹل کالج کی تاریخ میں ایسا بیچ پھر نہیں آیا۔ اس میں دیکھیے گا کہ لوگ کون کون ہیں جو اسلم انصاری کے کلاس فیلو ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انور مسعود صاحب ہیں، اچھا کلاس فیلو ہیں، خواجہ محمد زکریا صاحب ڈاکٹر صاحب کے کلاس فیلو ہیں،
اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ امتحان مطلب جب انہوں نے دیا تو خواجہ صاحب کی پہلی پوزیشن تھی اور اسلم انصاری کی دوسری پوزیشن تھی. خواجہ صاحب کی پہلی پوزیشن تھی. آج کے جو اخبار ہے اس میں اسی پوزیشن کے جو یہ بحث ہے اس میں خواجہ زکریا صاحب نے کالم بھی لکھا ہے ایک، آج کسی ایک اخبار خبرے میں شاید. تو عابد صدیق صاحب تھے ان کی کلاس، خورشید رضوی صاحب ان کے کلاس فیلو تھے، ڈاکٹر آفتاب اصغر صاحب، یہ یعنی کہ ڈاکٹر آفتاب اصغر، خورشید رضوی، عابد صدیق، خواجہ زکریا اور اسلم انصاری. اور یہ آپ ان کو اردو ادب میں اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس مقام اور کس پوزیشن پر. لیکن میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ اسلم انصاری، یہ کالج کا زمانہ ہے، اورینٹل کالج کا زمانہ ہے کہ اسلم انصاری میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں، لکھ رہا ہے. اور اسلم انصاری اسی زمانے میں یا اسی سے کچھ دیر کے بعد کے زمانے میں میرے عزیز و تمام دکھ ہے لکھ رہا ہے. یعنی کہ نوجوان آدمی کے ذہن سے اور قلم سے نکلی ہوئی یہ تخلیقات ہیں جو انہیں امر کر جاتی ہیں. میں نے ایک بات اسلم انصاری کے مقالے میں لکھی تھی کہ اسلم انصاری کا تعلق چونکہ میر تقی میر کے دبستان کے ساتھ تھا. اسلم انصاری میر تقی میر کے، میرے عزیز و تمام دکھ ہیں. ہاں مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیے. تو یہ ایک فکری مماثلت اور فنی مماثلت میں بھی اسلم انصاری نے اسی دبستان کو فالو کیا. یہ جو فراق صاحب آگے لے کر چل رہے تھے، جو ناصر صاحب لے کر چل رہے تھے، حتیٰ کہ ایک زمانہ تھا ناصر صاحب چونکہ ایج میں سینئر تھے اسلم انصاری سے، لیکن اسلم انصاری اور ناصر صاحب کا آپس میں تعلق بہت ہی بے تکلف تھا. ایک جگہ پر یعنی کہ بیٹھ کے پاکٹی ہاؤس پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو نئے کلام سنانا اور ایک دوسرے کے ساتھ سارے دل کی باتیں کرنا، تو یہ ان کا تھا. ناصر صاحب نے یہ یعنی کہ کہا گیا کہ ناصر صاحب نے ایک مسلسل غزل کا سلسلہ شروع کیا. ناصر صاحب کی ایک کتاب پوری مسلسل غزل پہ آئی. پہلی بارش، پہلی میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا، ہاں تو نے کیوں میرا ہاتھ نہ پکڑا میں جب رستے سے بھٹکا تھا، پہلی بارش بھیجنے والے میں تیرے درشن کا پیاسا تھا. اچھا یہاں سے میں اب سرائکی کا مجموعہ دیکھتا ہوں تو یہ پہلی بارش بھیجنے والے، تو اسلم انصاری مرتے ہوئے، یہ مرنے کے بعد مجموعہ ان کا آیا. 22 اکتوبر کو اسلم انصاری صاحب کی وفات ہوئی اور یہ مجموعہ 26 اکتوبر کو منظر عام پر آیا. پہلے میندی جاور. تو میں یہ شاید دیکھ رہا ہوں کہ پہلی بارش بھیجنے والے، یہ شاید وہیں سے ہے، یہ اسی کی جاور. تو ناصر صاحب کے بارے میں یہ بات مشہور ہوئی کہ ناصر صاحب نے مسلسل غزل کا تجربہ کیا اور اس میں کامیاب رہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. اگر اس وقت کے وہ مجلات اور شمارے دیکھے جائیں جب یہ ناصر صاحب بھی کلام چھپوا رہے ہیں مختلف مجلات میں اس وقت 1960s کے، اور اسلم انصاری کا بھی کلام آ رہا ہے، تو اسلم انصاری صاحب ناصر سے پہلے یہ تجربہ کر رہے ہیں. اچھا، اسلم انصاری صاحب کے ہاں یہ پہلے تجربہ ہے مسلسل غزل کا، اور ان کی وہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک ہی رنگ میں اور ایک ہی بحر اور ایک ہی ردیف میں غزلیں آ رہی ہیں. ان کا انتخاب جب یہ 1983 میں ان کی کتاب پہلی خواب و آگہی آتی ہے 1983 میں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بھی آنے میں تاخیر ہوئی. 1965-66 تک اسلم انصاری صاحب یہ تقریباً کلام یہ لکھ چکے تھے، یہ ان کا کلام مختلف شماروں میں چھپ چکا تھا. لیکن کتاب جو پہلی آ رہی ہے اسلم انصاری صاحب کی وہ 1983 میں آ رہی ہے. لیکن میں اسی مقالے میں شاید ایک جگہ پہ میں نے لکھا ہے یا کسی مضمون میں کہ میر کے 6 دیوان آپ سامنے رکھ لیں اور اس کا کرٹیکل انالیسس کر لیں تو آپ کو میر کا پہلا دیوان پچھلے 5 دیوان پہ حاوی نظر آئے گا. ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے کے بعد دوسرا اچھا ہو، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا اور چوتھے کے بعد 5واں چھٹا ہو. لیکن میر سارا مشہور میر آپ کو پہلے دیوان میں ملے گا. جو بھی آپ شرط کے ساتھ جو بھی آپ کوئی شعر آپ کے ذہن میں میر کا ہے تو وہ آپ کو دوسرے تیسرے چوتھے دیوان کا نہیں ہوگا، وہ پہلے دیوان کا ہوگا.
تو میں نے اس سے اس مضمون میں یہ لکھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میر نے سارا کلام لکھ کے اس کا انتخاب پہلے دیوان کی صورت میں چھپوایا ہو، بیکاز فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، پہلے امپریشن کے ساتھ وہ جو ہے وہ آنا چاہتے تھے اور انہوں نے وہ لوگوں کے سامنے کیا۔ ایسے ہی میں نے پھر مماثلت کی کہ خواب و آگہی میں بھی جو اسلم انصاری نظر آتے ہیں وہ ہمیں اس کے بعد آنے والے مجموعے نقش عہد وصال کا، یہ دوسرا شعری مجموعہ ہے، نقش عہد وصال کا، شب عشق کا ستارہ یہ تیسرا شعری مجموعہ ہے، اور اس کے بعد بھی شاعری کرتے رہے اور بہت زیادہ شاعری کی، کسی جگہ پہ خواب و آگہی کا معیار جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اس سے آگے نہیں نکل سکے خواب و آگہی سے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اسلم انصاری نے بھی بہت زیادہ کلام لکھا ہو اور اس میں سے انتخاب جو ہے وہ خواب و آگہی کی صورت میں چھپوا دیا ہو۔ پھر یہ ان کا بنیادی حوالہ جو ہے وہ ایک شاعر کی حیثیت سے ہی ہے۔ شاعری میں اسلم انصاری کی 4 ڈائمنشنز جو ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں کہ اسلم انصاری اردو پر بھی یوں ہی دسترس ان کی ہے جیسے فارسی پر ہے، فارسی پر بھی ایسے ہی ہے جیسے انگریزی پر ہے، اور انگریزی پر ایسے ہی ہے جیسے ان کی مادری زبان سرائکی پر ہے۔ یہ یعنی کہ اسلم انصاری صاحب سے میں نے تو لا تعداد مرتبہ گفتگو کی، ٹیلی فونک اور بائی فیس ان کے ساتھ، یعنی کہ اسلم انصاری صاحب اگر انگریزی میں گفتگو کرتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ اپنی مادری زبان میں گفتگو کر رہے، ایسے یعنی کہ ان کا انداز تھا۔ فارسی میں گفتگو کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ ایران سے ان کا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران میں ایک تہران میں ایک پوری شارع جو ہے وہ انہوں نے اسلم انصاری، شارع اسلم انصاری کے نام سے تہران میں ایک پوری شارع جو ہے، بڑی شارع ہے، اس کا نام اسلم انصاری، کیونکہ اسلم انصاری عہد حاضر میں فارسی ادب میں کام کرنے والا اردو جو پاکستان میں رہ کر کوئی ادیب ہے تو وہ اسلم انصاری جیسی کوئی شخصیت نہیں تھی اس وقت عہد حاضر میں کہ اسلم انصاری کا تمام تر کلام جو ہے خانہ فرہنگ فارس نے، ایران نے چھپوایا ہے۔ جی یہ نگار خاطر کا آپ نے نام لیا، چراغ لالہ مثنوی ہے، اس کے علاوہ اسلم انصاری نے اور کتابیں، اور پورا یہ کلیات کامل جو ہے، دیوان کامل اس کا نام ہے، جس میں سارا دیوان انہوں نے شامل کر دیا اور شائع کروا دیا۔ انگریزی میں اسلم انصاری کا ایک مجموعہ لوٹس اینڈ دا سینڈ ویوز یہ شائع ہوا تھا، اور یہ اتنا زبردست یعنی کہ اسے لیڈز یونیورسٹی نے اس پر پی ایچ ڈی کروا دی، لیڈز یونیورسٹی لندن نے اس انگریزی ایک مجموعے پر پی ایچ ڈی، یعنی کہ اگر ڈاکٹر نخبہ لنگا ایف سی کالج میں یعنی کہ پڑھاتے ہیں نخبہ لنگا، انہوں نے اس پر یعنی کہ پی ایچ ڈی کی۔ تو ڈاکٹر اسلم انصاری کی یہ جو تخلیقات ہیں ان کا وہ ہیں بھی لا تعداد، اور انہی نظموں میں یہ تو سادہ یعنی کہ ان کی شاعری ہے۔ اگر اس کو ہم خاص ڈائمنشن میں دیکھیں تو اسلم انصاری کی کتاب شاعری کی فیضان اقبال ہے۔ فیضان اقبال فکر اقبال کی منظوم تشکیل ہے، اپنے انداز میں فکر اقبال کو انہوں نے منظوم تشکیل کیا، اور پھر اس میں وہ تشکیلات شامل کیں کہ جو فکر اقبال سے متاثر ہیں اور ان کی اپنی ہیں۔ یہ فیضان اقبال ہے، اور یہ بھی ایک نیا تجربہ تھا اقبال کے حوالے سے جو اسلم انصاری نے کی۔ اسلم انصاری کی ایک شاعری کی کتاب ارمغان پاک، یعنی جد و جہد آزادی پاکستان، آزادی ہند کی منظوم تاریخ، وہ محمود غزنوی سے کہیں محمد بن قاسم سے شروع ہوتی ہے، محمد بن قاسم سے شروع ہو کہ وہ 1947 تک یہ ساری منظوم تاریخ جو ہے وہ انہوں نے ارمغان پاک میں جو ہے اس کو منظوم کر دیا۔ تو یہ ان کی تخلیقی حوالے سے اس طرح کے، اور اگر دوسری طرف ان کی طبیعت اگرچہ کہ دیر کے ساتھ آئی، لیکن وہ بھی بڑی زبردست کہانی کی طرف اسلم انصاری نے محسوس کر لیا کہ کہانی لکھنے کا جوہر بھی میرے اندر موجود ہے، اور ایسے ہی بات ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ سرائیکی ڈپارٹمنٹ کہہ رہا تھا انہیں کہ آپ لکھ دیجئے، ہمیں سرائیکی سلیبس میں ناول کوئی ایسا نہیں نظر آ رہا کہ جو اس کمی کو پورا کرے، تو آپ ناول لکھ دیجئے، ہم اس کو شامل کریں۔ تو اگرچہ یہ اسلم انصاری نے یہ ناول بیڑی وچ دریا، اس کا بعد میں الیاس کبیر نے ترجمہ کیا ناؤ میں ندیہ کے نام سے اردو میں، تو یہ بڑی اجلت میں لکھا گیا،
لیکن اتنی عجلت کے باوجود یہ ناول اردو اور دوسری بڑی زبانوں کے ناول کے معیار پہ پورا اترتا ہے، بیڑی وچ دریا۔ اور اس کے بعد یعنی کہ فکشن سے بھی شارٹ سٹوری کی طرف آ گئے، گما آباد ان کا ایک مجموعہ افسانوں کا شائع ہوا، اور بھی۔ تو اسلم انصاری کی یہ تخلیقات کے علاوہ اگر ہم ان کو ایک محقق کے طور پہ دیکھیں تو ان کی کافی کتابیں ہیں، تنقید کے طور پہ دیکھیں تو تنقید میں تو ان کا ایک باقاعدہ شعبہ اقبالیات ہے۔ اقبالیات پہ انہوں نے کم از کم 5-6 کتابیں لکھی، 5-6 کتابیں اقبال کے حوالے سے۔ میر پر ایک باقاعدہ کتاب جسے میر کہتے ہیں صاحبوں کے نام سے، غالب پر باقاعدہ کتاب غالب کا جہان مانی، یہ ان کی یعنی کہ یہ 3 غالب شناسی، میر شناسی، اقبال شناسی، یہ تنقید کے حوالے سے۔ تحقیق پہ میں یہاں پہ ریکارڈ ہو رہی ہے بات تو میں یہاں پہ بتا، ایم فل میں ڈاکٹر صاحب کا موضوع تھا چودھری افضل حق کی تصنیف زندگی، زندگی کا مطالعہ، وہ یعنی کہ موضوعاتی تھا، اسلوبیاتی تھا، فنی مطالعہ تھا، زندگی، وہ جو انہوں نے زندان نامہ، زندانی ادب میں اس کا بڑا شمار ہوتا ہے۔ اور پی ایچ ڈی کے مقالے کا موضوع تھا اردو شاعری میں علمی یا تصورات، اردو شاعری میں جو ٹریجک ایلیمنٹس ہیں وہ ابتدا سے انہوں نے ولی سے بھی پہلے شروع کیے اور آگے تمام شاعروں میں۔ اس کے بعد ایک کتاب ان کی بڑی یعنی کہ معروف ہوئی، ادبیات عالم میں سیر افلاک کی روایت، یہ پورے انہوں نے ادبیات عالم کو دیکھا، ڈیوائن کامیڈی سے لے کر ہومر، ورجل، اور اس کے علاوہ منطق الطیر، اور اس طرح یعنی کہ جتنی بھی یعنی کہ ہیں اس طرح ہیں وہ سلسلے جو یعنی کہ اس زندگی کے بعد کی زندگی کا منظرنامہ پیش کرتے ہیں، اور اس میں جاوید ناموں کو بھی انہوں نے شامل کیا کہ جس میں وہ سیر افلاک کرتے ہیں علامہ اقبال۔ تو یہ ادبیات عالم میں جو سیر افلاک کی پوری روایت ہے اس کو اس کتاب میں انہوں نے قلم بند کیا۔ تو یہ یعنی کہ ان کے سلسلے تھے۔ دیگر جتنے بھی ان کی ایک ٹرانسلیٹر کے طور پر اسلم انصاری ہمارے سامنے جو ہیں وہ ایک نمایاں ان کا مقام ہے کہ ترجمہ جو ہے وہ انہوں نے کیا، اگرچہ فارسی سے اردو میں کیا، یا اردو سے فارسی میں کیا، یا اردو سے انگریزی میں کیا، ایون کہ ڈاکٹر اسلم انصاری نے اپنے بیڑی وچ دریا اس ناول سرائکی کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ تو ایک مترجم کی حیثیت سے اسلم انصاری جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ایک نمایاں ان کا نام ہے۔ کالم نگار کی حیثیت سے تکلمات ذکر کر رہے تھے ریاض صاحب، وہ مصاحبے جو ہیں وہ بھی ان کے بڑے مشہور ہوئے، جہاں بھی بیٹھتے تھے گفتگو، یہ سارا سلسلہ اسلم انصاری کے ساتھ ہے۔ لیکن بات اسلم انصاری پہ ایک نقطے پہ کی جا سکتی ہے، وقت اتنا ہی ہے، میں اس 1-2 اشعار 2-3 اسلم انصاری کے ان کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک غزل کے 2-3 شعر ہیں جی۔ سب کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب، بجھی ہے آتش رنگ بہار آہستہ آہستہ، بجھی ہے آتش رنگ بہار آہستہ آہستہ، گرے ہیں شعلہ رنگ سے شرار آہستہ آہستہ، اور اڑا ہے رفتہ رفتہ رنگ تصویر محبت کا، اڑا ہے رفتہ رفتہ رنگ تصویر محبت کا، ہوئی ہے رسم الفت بے وقار آہستہ آہستہ، ہوئی ہے رسم الفت بے وقار آہستہ آہستہ۔ اور شعر دیکھیے گا کہ وہ سب ارباب جذب و شوق جن پر ناز تھا ہم کو، وہ سب ارباب جذب و شوق جن پر ناز تھا ہم کو، ہوئے ہیں ہوش مندی کے شکار، ہوئے ہیں ہوش مندی کے شکار، وہ سب ارباب جذب و شوق جن پر ناز تھا ہم کو، ہوئے ہیں ہوش مندی کے شکار آہستہ آہستہ، کہیں اسلم تمہیں پھر گہری یاسیت نہ چھو جائے، کہیں اسلم تمہیں پھر گہری یاسیت نہ چھو جائے،
رہو راہ طلب میں محو کار، آہستہ آہستہ۔ تو یہ اسلم انصاری صاحب ہیں جی، بہت شکریہ سر۔